أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین من بعد عاد قوم عاد کے بعد وَقَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور جگہ دی تم کو زمین میں تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور کھودتے ہو پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ اے میری قوم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا اور یہ ساری نعمتیں جو ان کے پاس تھیں وہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیں بلکہ ان سے کچھ بڑھ کر عطا کیں اور تمہیں زمین میں رہنے کے لیے ایک مستقل ٹھکانہ دیا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا سہل کہتے ہیں نرم زمین کو تم زمین کے نرم حصے میں یا میدانی حصے میں اینٹوں سے یا پتھروں سے محلات تعمیر کر لیتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور جو سخت پہاڑی علاقہ ہے اس میں تم کھود کر بہترین مکانات بنا لیتے ہو جو سردی اور گرمی اور زلزلے اور ہر قسم کے موسمی تغیرات سے تمہیں بچاتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو آلاء دراصل الن کی جمع ہے الن اور الن اصل میں ہے الیون الیون کو جب جمع کیا گیا تو یہ آلاء بن گیا فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں دنگا فساد نہ کرو ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو کمزوروں پر دست درازی نہ کرو ان کا مال نہ چھینو ان کی عزتوں کے درپے نہ رہو اور یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو سب سے بڑا فساد زمین میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی اور مختلف خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے قال الملأ الذين استكبروا من قومه کہا ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے اس کی قوم میں سے للذین استضعفوا ان لوگوں سے جنہیں کمزور گنا جاتا تھا لمن آمن منہم ان میں سے جو ایمان لائے ان سے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے قالوا انا بما ارسل به مؤمنون
انہوں نے کہا ہم اس چیز کے ساتھ جسے وہ دے کر بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اس چیز کے ساتھ جسے وہ دے کر بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ استکبار، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر کی عزت و تکریم دے کر پیدا کیا ہے، لیکن صرف وہ آدمی زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ لیکن محض دنیا کی مال و دولت اور مالداری یا غریبی کی بنا پر کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ تو وہ متکبر سردار جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے ہائی جینٹری سمجھا ہوا تھا اور بڑی ایلیٹ کلاس اپنے آپ کو سمجھتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ زیادہ تر غریب لوگ ہی ایمان لاتے ہیں اور بڑے بڑے چودھری اور سردار ان کی مخالفت کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طنز کے طور پر اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہ کیوں بھائی تمہارا کیا خیال ہے، یہ صالح جو ہے یہ اپنے رب کی طرف سے واقعی بھیجا ہوا رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جو کچھ بھی وہ پیغامات اللہ کے لے کر آئے ہیں ان سب پر پکا ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یقیناً ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو اس کے منکر ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو سچا رسول نہیں مانتے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس نے جھوٹ موٹ اپنی طرف سے ہی یہ باتیں بنا لی ہیں اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس کاٹ ڈالا انہوں نے اونٹنی کو، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہنے لگے اے صالح لے آ ہمارے پاس جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قدار بن صالف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور پھر کچھ اور لوگ آگے بڑھے، 9 بندے تھے جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا۔ تو قتل تو اگرچہ ایک آدمی نے ہی کیا، لیکن اللہ نے پورے قبیلے کی طرف اس کی نسبت کی، اس لیے کہ سارے لوگ اونٹنی کے قتل پر راضی تھے، حتیٰ کہ عورتوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ ہاں اس اونٹنی کو مار دینا چاہیے۔ تو صالح علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اونٹنی مردہ پڑی ہے، بے جان اس کا جسم ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہیں بڑا افسوس ہوا
کہ میری قوم نے میری خیر خواہی کو نہ سمجھا اور اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا، اور وہ کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو واقعی سچا ہے تو لے آؤ عذاب ہم پر۔ جب ان کو تھوڑا سا قتل کرنے کے بعد کچھ مہلت مل گئی تو وہ شیر ہو گئے اور کہنے لگے کہ لاؤ وہ عذاب کہاں ہے۔ تو حضرت صالح نے فرمایا کہ 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ایک عورت تھی جس کا نام عنیزہ بنت غنم تھا، اس کی بیٹیاں تھیں بڑی خوبصورت۔ اس نے اپنی بیٹیوں کا لالچ دے کر ان کو آمادہ کیا کہ تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو، تو میری بیٹیوں میں سے جس بیٹی کے ساتھ تم کہو گے میں تمہیں اس کی شادی کر دوں گی۔ تو ہمیشہ انسانیت کے لیے بہت بڑا فتنہ عورتیں رہی ہیں، اور جب بھی بندے کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے عورتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور ان کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ اودے گرے ہوئے تھے۔ بدھ کے دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، جمعرات کو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جمعے کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور ہفتہ جو مہلت کا آخری دن تھا اس دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور اتوار کے دن صبح آسمان سے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور زمین سے زلزلہ شروع ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو اس طرح کر دیا جیسے یہ کبھی دنیا میں تھے نہیں۔ گلیاں اور بازار اور گھر سارے کے سارے لاشوں سے بھر گئے، اور ایک بڑھیا کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تاکہ وہ لوگوں کو خبر دے سکے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ وہاں سے بھاگی اور جب دوسری قوم میں پہنچی اور اس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ جب انہوں نے پانی پلایا تو وہ بھی اسی وقت اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر مر گئی۔ ایک آدمی جس کا نام ابو رغال تھا، یہ اس وقت اپنے علاقے سے حرم شریف میں آیا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، تو یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جو ہی یہ حدود حرم سے باہر نکلا تو ایک پتھر آسمان سے آیا اور یہ آدمی بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور طائف کے درمیان ابو رغال کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ ایک سونے کی شاخ تھی، وہ بھی اس کی قبر میں لوگوں نے دفن کر دی تھی، اور اگر تم اس قبر کو کھودو تو سونے کی وہ شاخ تمہیں مل جائے گی۔ تو مصنف عبد الرزاق میں اور صحیح ابن حبان میں یہ احادیث ہیں کہ لوگوں نے جب یہ قبر کھودی تو وہ سونے کی شاخ اس میں سے برآمد ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات درست ثابت ہوئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جو بنو ثقیف ہیں یہ سمود کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ بس آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ اور کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ
ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وکان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. 9 بدماش اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ یار اونٹنی کو تو ہم نے قتل کر دیا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پر عذاب آئے گا، تو اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو پھر یہ کیوں زندہ رہیں، آؤ ان کو بھی قتل کر دیں. فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی تدبیر کی. حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا. یہ جب ان کے قتل کے ارادے سے اوپر چڑھنے لگے تو ان کی نیت یہ تھی کہ وَتَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. کہنے لگے بھئی ہم اس صالح علیہ السلام کو چھپ کر قتل کر دیں گے اور ان کے ورثاء سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ان کو کون قتل کر گیا. فرمایا کہ انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے مکر و فریب کیا، ہم نے بھی اپنی تدبیر کی. اور جب یہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو اوپر سے ایک چٹان اللہ نے ان پر گرا دی، جس سے یہ 9 کے 9 سارے کے سارے مر گئے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. ترجمہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. اور یاد کرو جب اللہ نے تم کو جانشین بنایا قوم عاد کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں. تتخذون من سهولها قصورا. تم اس کی نرم زمین میں محلات تعمیر کرتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اور پہاڑوں کو کھود کر گھر بنا لیتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. کہا ان سرداروں نے جو اس کی قوم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. للذین استضعفوا. ان لوگوں سے جنہیں کمزور گنا جاتا تھا. لمن آمن منہم. ان سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. انہوں نے کہا ہم تو اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں. قال الذين استكبروا. کہا ان لوگوں نے جو خود کو بڑا سمجھتے تھے. انا بالذی آمنتم به کافرون. یقیناً ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو انکار کرنے والے ہیں.
فعقروا الناقة فعقروا الناقة بس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا اور کہنے لگے اے صالح لے آ ہمارے پاس کہنے لگے اے صالح لے آ ہمارے پاس بما تعدنا بما تعدنا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے ان کنت من المرسلین اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے اگر واقعی رسولوں میں سے ہے فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة بس پاپ پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے بس پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے فأصبحوا في دارهم جاثمين پس صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے انہوں نے اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے فتولى عنهم پس ان سے پھرے حضرت صالح علیہ السلام وقال یا قوم اور کہا اے میری قوم کے لوگوں لقد ابلغتکم رسالت ربی یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے صلی اللہ علیہ نبینا محمد